بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلی بات مختصر انشاءاللہ ہماری اسلامک لائٹ فورم کا 7 نکاتی ایجنڈا ہے جو میں علماء کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1، تبرہ بازی پر مبنی نام نہاد اذان جس میں 3 ٹائم پر اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و خلیفۃ بلا فصل علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کہا جاتا ہے. یہ اذان کل دہشت گردی پہ مبنی ہے. ہماری ہائی کورٹ لاہور نے PLD 1976 میں یہ تحریر کیا ہے کہ اصلی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. شیعہ جو بگاڑ کے کرتے ہیں یہ خلاف قانون ہے. اب اس کو بنیاد بنا کر انشاءاللہ ہم وفاقی شرعی عدالت جائیں گے کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و خلیفۃ بلا فصل والی اذان ہے. یہ دہشت گردی پہ مبنی ہے اور پاکستان کے آئین کے خلاف ہے اور لاہور ہائی کورٹ لاہور کے آرڈر کے خلاف. آگے بڑی اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یہ جو عزاداری کے نام پر تازیہ اور گھوڑے کے جلوس ہیں، اسلحہ بردار، خنجر بردار، زنجیر بردار اور سنگلی بردار جلوس، ان کو ہم انشاءاللہ بذریعہ عدالت ہائے غیر قانونی قرار دلوائیں گے. قانون اس میں کیا ہے اورنگزیب فاروقی صاحب؟ قانون یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب کا بندہ دوسرے مذہب کے اکثریتی آبادی میں اپنی مذہبی روایت ادا نہیں کر سکتا. ہمارا چیلنج ہے پورے ملک میں شیعوں کے جتنے جلوس ہیں یہ غیر قانونی ہیں اور اہل سنت والجماعت کی اکثریتی آبادی میں جاتے. ان کو انشاءاللہ ہم چیلنج کریں گے عدالت ہائے کے ذریعے اور کہیں گے کہ یہ ثابت کریں کہ یہ شیعہ اکثریتی آبادی میں جاتے. پھر آ کر صحابہ کرام کو بکواس کرتے ہیں جیسے دہشت گردی پیدا ہوتی ہے. اس پر بھی حضرات توجہ فرمائیں. آج تک اس کو چیلنج نہیں کیا گیا. انشاءاللہ ہم علامہ محمد احمد حسینوی دامت برکاتہم کی سربراہی میں اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے. پورے ملک میں یہ جو تبرہ بازوں پر FIRیں ہوتی ہیں، سرکاری FIR خاص طور پر، اس میں سرکاری ہی گواہ ہوتے ہیں اور پیسے دے کر ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. الحمدللہ ہم نے کافی FIRs کی پیروی کی ہے. کئی سال سے الحمدللہ تبرہ باز جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور ہائی کورٹ تک ان کی ضمانتیں نہیں. میری درخواست علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب سے یہ ہوگی اور علامہ رب نواز صاحب سے اور باقی حضرات سے کہ جیسے FIR چاہے انتظامیہ درج کرے یا آپ درج کرائیں اس کی پیروی کریں. اگر پیروی نہیں ہوگی تو یہ لوگ تبرہ باز ہیں، سفارشیں رکھتے ہیں اور یہ بری ہو کر دوبارہ بکواس کریں گے. تو لہذا اس کی 100% پیروی ضروری ہے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، گستاخ صحابہ کی سزا چاہے 25 سال ہو جائے، یہ قرآن و سنت کے منافی ہے. اس کی سزا موت ہونی چاہیے. اس کے بارے میں حضرات کمیٹی بنائیں اور اس پر سوچیں کہ میں نے قرآن و سنت کا حوالہ دیا ہے اور اس کے بعد آئین کا بھی میں نے حوالہ دے دیا ہے. ہم انشاءاللہ پورے ملک میں اسلامک لائر فورم کے یونٹ کھولیں گے اور ہمارے وکلاء انشاءاللہ ان FIRs کی پیروی کریں گے اور ان ظالموں کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے. کچھ دن پہلے جو کراچی میں ایک اجلاس بلایا گیا، اس اجلاس میں جو فرقہ واریت کی گفتگو کی گئی، اذانوں میں علی ولی اللہ جو ہمارا مذہبی، دینی، عقیدتی، فقہی اور شرعی مسئلہ ہے، اس کے خلاف ہرزہ سرائی ہوئی. تعجب مجھے ان معتدل مزاج علماء پر ہے کہ جو وہاں بعض بیٹھے ہوئے نظر آئے، مگر ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں توجہ اور احساس عطا فرمائے. مگر اس گفتگو کے اندر صرف شیعوں کے خلاف بات نہیں ہوئی ہے. عید میلاد
میلاد النبی کو فرقہ واریت کے لیے استعمال کرنے، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے عید میلاد النبی کے جلوسوں اور جلسوں اور محفلوں کو فرقہ واریت پھیلانے کا ذریعہ بنانا، یہ اس اجلاس کا ایک ایجنڈا تھا۔ گفتگو کی گئی کہ ہم میلاد کے جلوسوں میں یہ کریں گے، تو یہ میلاد کے جلوس فرقہ واریت کے لیے اگر دھکیلے جا رہے ہیں فرقہ واریت کی طرف، تو ہماری اپیل ہے علماء اہل سنت سے اور عوام اہل سنت سے کہ جن لوگوں نے ماضی میں اس ملک میں کوئی اچھائی نہیں کی، اس ملک کے اندر کوئی خیر ان سے نہیں دیکھا گیا، ان لوگوں کو دوبارہ نہیں آزماؤ۔ میں ریاست پاکستان سے بھی اور حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کروں گا کہ یہ لب و لہجہ جو اس اجلاس کے اندر اپنایا گیا، یہ لب و لہجہ ضیاء الحق کے زمانے کا لب و لہجہ ہے۔ کیا آپ اس ملک کو دوبارہ اس ماحول کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں جس ماحول کے اثرات اور نقصانات آج تک ہم پاکستانی شہری برداشت کرتے آ رہے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، بہت واضح طور پر مشوروں کے بعد، مشاورتوں کے بعد، مسلسل رابطوں کے بعد آپ کے سامنے یہ چند جملے کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم اس ملک میں فرقہ واریت نہیں ہونے دیں گے، ہم اس ملک میں تکفیریت کو پنپنے نہیں دیں گے، ہم اس ملک کو کسی طور بیرونی سازشی عناصر کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے، ہم پاکستان کی فضا کو صحرائی ممالک کے مفادات کی بھینٹ چڑھنے نہیں دیں گے، ہم پاکستان کے اندر خطے کے مفادات کو عزیز رکھتے ہوئے اپنا حصہ ڈالیں گے، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن کو جواب، ہمارا دشمن کو سب سے بڑا جواب عزاداری سید الشہداء ہے۔